حالانکہ اسکول کی جو تعلیم ہے، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، اگر 50% بھی کتاب یاد ہو جائے، 50% یعنی آدھا سبق بھی یاد ہو، تو وہ بچہ کلاس میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، وہ ٹاپر میں آتا ہے، جس نے صرف کتنا یاد کیا ہو، آدھا سبق۔ یہاں کیا ہے، زبر زیر کی غلطی بھی معاف نہیں ہے، آدھا تو بڑی دور کی بات، زبر زیر کی غلطی بھی معاف نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آدھا کیا، اس کو وہ تیسرا چوتھا 10واں حصہ بھی اسکول کا یاد نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ کیا ہے، وہ بچہ آتا ہے اور بہترین بغیر غلطی کے 1 نہیں 30 سپارے قرآن کریم یاد کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت ہے۔ یہ میں اس لیے اس پر ذرا تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بدبخت بھونکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن تو 40 پارے تھا اور پھر 10 پارے بکری کھا گئی، لعنت ہے تم پر، تمہارے اس کہنے پر۔ ہاں، اور یہ اللہ کی شان ہے، یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو جب کفر بھرا ہوا ہے تو ان میں ایک بھی آپ کو قرآن کا حافظ نہیں ملے گا۔ چیلنج، انڈیا کا واقعہ، ان کو چیلنج دیا گیا کہ جی اگر اہل تشریح میں کوئی حافظ قرآن ہے تو سامنے لائے۔ وہ میرا جیسے ایک سنی کو پیسے پوسے دے کے اس کو لے آئے کہ جی آپ نے کہنا کہ میں شیعہ اور قرآن کا حافظ ہوں۔ سامنے بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھائی تو قرآن کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ انہوں نے کہا تو شیعہ ہے؟ کہا ہاں میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا سوچ لے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے کروا دیتا ہے۔ اسی عمر میں مجھے دوسری بات یاد آئی، یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، قاسم العلوم والخیرات، غریب و غریب انسان تھے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ شرارت کی اور کہا کہ جی حضرت ایک شخص کو تیار کیا کہ جی آپ جنازے کی چارپائی پر لیٹ جائیں اور ہم اس مولوی صاحب کو لے کر آئیں گے، اور جب یہ پہلی تکبیر پڑھے کہ اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر پڑھے اللہ، تو آپ نے اٹھ کے بھاگ جانا ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ اوہ بےزتی ہوگی مولوی کی، اور یہ دیکھو یہ زندوں لوگوں کا جنازہ پڑھاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ خیر حضرت کو بلایا، وہ چارپائی کے اوپر لٹا کر چادر وغیرہ ڈال دی ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، تو اب وہ لیٹا ہوا ہے، کہنے لگے جی کیا؟ کہنے لگے جی یہ جنازہ ہے، بس آپ پڑھا دیں یہ وہ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ میں کہا بھائی میں پڑھا دوں جنازہ؟ میں کہا جی آپ پڑھائیں۔ حضرت پھر پوچھا بھائی پڑھا دوں میں جنازہ؟ انہوں نے کہا جی پڑھا دیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کسی نے تو بلایا ہے۔ اب ان کا نیت یہ بات ہو گئی اللہ اکبر۔ اب جب دوسری تکبیر کی اللہ اکبر، تو پیچھے سے لوگوں نے کھنکارنا شروع کیا ہاں کہ بھائی اٹھ جا۔ حضرت نے تیسری تکبیر بھی فرمائی، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر کر فرمایا اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، اب دوبارہ اٹھے گا نہیں۔ جب دیکھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل تشیع نے بھی ایک سنی حافظ کو بلایا اور اس کو پیسے پوسے دیے کہ نہیں تو کہنا کہ میں حافظ قرآن بھی، اور اگر یہ آپ سے کہیں امتحان لیں گے تو آپ پکے حافظ ہیں، آپ امتحان دے دینا۔ تو سامنے اللہ والے نے کہا کہ بھائی تو حافظ ہے؟ ان کا جی الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ کہ شیعہ؟ ان کہانی میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا سوچ لے۔ دوبارہ پھر فرمایا سوچ لے۔ تیسری مرتبہ فرمایا پڑھ سورہ روم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس کے منہ پر مہر لگ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے قرآن محو کر دیا تھا، بالکل صاف ہو گئی تھی میموری، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ یہ ہے قرآن کریم سے جن کو محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے سینوں میں محفوظ فرماتے ہیں۔ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے،
جو اس کو توہین کی نظر سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان، قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، بیت العزت میں ایک رات میں اتارا ہے، بیت العزت سے رسول اللہ مبارک کے دل مبارک پر 23 سال میں اترا ہے، ہمارے پاس آج بھی وہی قرآن کریم موجود ہے۔